نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ قربانی کے ایام ہیں اور اللہ نے جنہیں قربانی کرنے کی توفیق دی ہے وہ حسب استطاعت اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، لیکن وہیں ہمیں یہ جملہ سننے کو اور اس جیسے جملے سننے کو بھی ملتے ہیں کہ کہیں کوئی انسان، کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا جانور تمہارے جانور سے خوبصورت ہے، تمہارا جانور اس قدر خوبصورت نہیں جس قدر میرا ہے، اور وہ اس پر بڑائی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العزت کا واضح پیغام ہے کہ نہ ہی مجھے تمہاری اس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، جو چیز مجھے پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے کہ تم نے جو فریضہ انجام دیا ہے، جو قربانی میرے نام پر، میرے راستے پر قربان کی ہے، اس میں تمہارے اندر اخلاص کیا تھا، تمہاری نیت کیا تھی، تمہارا تقویٰ کتنا تھا۔ قربانی کیونکہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں قدم قدم پر ریاکاری، بڑائی، تکبر، دکھلاوا آ سکتا ہے۔ تو جس شخص کو بھی اللہ رب العزت قربانی کرنے کی استطاعت عطا فرمائیں تو وہ اپنی نیت کو درست رکھے، وہ ہر وقت اس بارے میں سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں قربانی تو اللہ رب العزت کے نام پر دینے لگا ہوں، کہیں اس میں میری غلط نیت ہونے کی وجہ سے یہ قربانی عند اللہ مردود نہ ہو جائے، قبول نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں تکبر، بڑائی، ریاکاری سے بچ کر اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل طور پر دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔